السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ٹاپک کا نام نسخ، جو کہ اسلام کا ایک اہم نظریہ ہے، اور اسے انگلش میں کہتے ہیں تھیوری آف ایبروگیشن۔ ایبروگیشن سے مراد کسی چیز کو منسوخ کر دینا، تبدیل کر دینا، ختم کر دینا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلے کچھ احکامات نازل ہوئے، بعد میں بدلے ہوئے حالات میں ان کو بالکل منسوخ کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا، یا کسی دوسرے حکم کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا۔ ان کو ہم انٹرپریٹیو لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ سارے سنی اسکول آف تھاٹ اس کو مانتے ہیں، یعنی چاروں جو ہیں، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، سب اس کو مانتے ہیں اور کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا۔ یہ چیز ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ نسخ کہلاتی ہے۔ یہ چیز صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن تھی، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ جو قانون ختم ہوتا ہے اس کو منسوخ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ پہ جو نیا قانون آتا ہے اس کو ناسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی عام الفاظ میں کہیں تو ایک چیز کی جگہ پہ دوسری چیز کو لے کر آنا، وہ ہمارے پاس نسخ کا قانون کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کے اندر کہ جب ہم کسی چیز کو منسوخ کر دیں یا ایک کی جگہ پر دوسری دے دیں تو تم پہلی کی جگہ دوسری کو پسند کرو۔ اسی طرح 16ویں سورت کے اندر آیت نمبر 101 کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ ہم بعض اوقات ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل فرما دیتے ہیں۔ اب نسخ کا یہ اصول کیا یہ سنت سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھوائی، جیسا کہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی وحی آتی تو جو بھی کاتب وحی موجود ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ کر وہ لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک پتھر پہ لکھا۔ اگلے دن جب وہ صبح آئے تو وہ پتھر پر مٹا ہوا تھا، تو وہ سمجھے کہ کسی کی شرارت ہے یہ۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اس منسوخی کو ہم مختلف حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید آیا تو پہلے والی جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، اب صرف قرآن رہے گا۔ قرآن کی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کا آ جانا، تو اس کا مطلب ہے پہلے والی آیت منسوخ ہو جائے گی اور دوسری کو اس کی جگہ ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح پھر اس کی کچھ اقسام ہیں، ایک ہے واضح اور ایک ہے خفیہ۔ واضح کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ فلاں کام کرنا ہے یا اس چیز سے باز رہنا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے پہلے تھا کہ لوگ قربانی کر کے پہاڑوں پہ رکھ کر آیا کرتے تھے، اس کو آگ کھاتی تھی تو وہ قبول ہو جاتا تھا، جبکہ ہماری امت کے اندر ایسا نہیں ہے، یہ ختم کر دیا گیا۔ جبکہ خفی کے اندر کسی چیز کی طرف اشارہ کر دینا، اور اگر اس کو پھر اس کی وضاحت علماء وغیرہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کہہ دیا گیا کہ تم میں سے جو مر جائیں گے ان کی بیواؤں کی عدت کے حوالے سے تو وہ 4 مہینے 10 دن، اور اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں یعنی جو واضح نہیں بتائے گئے وہ پھر خفی کے اندر آ جاتے ہیں۔ مزید اس کی 2 اور اقسام ہیں، ایک کو نسخ کلی کہتے ہیں، ایک کو نسخ جزئی کہتے ہیں۔ نسخ کلی وہ ہے کہ جس میں کسی چیز کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جائے، اور جزئی اس کا کچھ پارٹ، اس کا کچھ حصہ منسوخ کیا جائے، سارے کو منسوخ نہ کیا جائے، یہ ہمارے پاس جزئی کہلاتا ہے۔ اس کے لیے نسخ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں کیا آ جاتا ہے؟ پہلی شرط تو یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی ہو، پہلی آیت پہلے نازل ہوئی ہو، دوسری بعد میں نازل ہوئی ہو، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے خود منسوخ کروایا تو ہم اسے نسخ سمجھیں گے۔ دونوں اہمیت میں برابر ہیں، لیکن چونکہ پہلے والے کو ریویل ختم کر دیا گیا، اس کی حیثیت ختم کر دی گئی، تو ہم اس کے کنفلکٹ میں نہیں جائیں گے کیوں ختم کیا گیا ہے۔ اب ایبروگیشن کے اصول کیا ہیں، یعنی منسوخی کے اصول کیا ہوں گے؟ تو اس کے اندر یہ آئے گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی دوسری آیت کو منسوخ کر سکتی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ ایک سنت کی جگہ پہ دوسری سنت کو لایا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ متواتر سنت کی جگہ متواتر سنت آئے گی، اور جو خبر واحد ہوگی یعنی جس کا راوی ایک ہوگا اس کو کسی ایسی جگہ سے تبدیل کیا جائے گا جس میں راوی دوسری سمت میں بھی ایک ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس کی اقسام وہ پہلے آ گئی کہ ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا، اگلی صبح وہ نہیں تھا موجود، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتا دیا تھا کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حدیث سے بھی اس کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں کہ جو چیز تمہیں روک دی جائے تم نے پھر اسے نہیں کرنا۔ لمیٹیشن کیا ہے کہ اللہ کے جو واضح احکام ہیں، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اخلاقی سچائیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جس چیز کے بارے میں واضح احکامات ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نسخ کا نظریہ ہے، کچھ اصول ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔